تو پرابلم از کہ عمر بن خطاب بنانا ہے تو پیسے تو واپس کرنے پڑیں گے سارے، کیونکہ عمر بن خطاب تو 8 درہم جیب میں تھے جب وہ فوت ہوئے، جب شہید ہوئے ہیں تو 8 درہم تھے ان کے پاس، نہیں وہ طالب بن ابی طالب کے تھے، حضرت عمر کے پاس تو 5 درہم، طالب بن ابی طالب 8 درہم فوت ہوئے، بینک بیلنس 8 درہم، عمر بن خطاب 5 درہم، اور ابو بکر صدیق 3 درہم، یہ یہ ملا کے 12-15 درہم بنتے ہیں، تینوں کے تینوں دنیا کائنات کے سرداروں کی 12 درہم نہیں بنتے۔ ہم کون سی ٹریننگ دے رہے ہیں بچوں کو؟ تو بارہ بچوں نے سیلفش ہونا پھر، اف دے نو کہ میں نے اینڈ میں دیکھیں قرآن پاک جب شروع ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کانسیپٹ سے شروع کرتے ہیں تاکہ کوئی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں۔ مالک یوم الدین کی جو آیت ہے نا، یوم الدین، یہ جس جگہ پہ اللہ نے پلیس کیا نا کہ اپنے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ڈکلیئر وہ بات شروع کی ہے تو مالک یوم الدین سے شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب آگے ڈیکلریشن آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو انسانوں کے لیے نا، اللہ تو نہیں مدد مانگتے نا کسی سے۔ یاد رکھیے گا جب تک ماں باپ آخرت سے ریورس انجینئر نہیں کرنا اپنے آپ کو، صبح اٹھتے ہی قیامت کا سوچنا، رات کو سونے سے پہلے قیامت کا سوچنا، تو پھر بچوں کو کیا کس طریقے سے ڈوپامین سے بچانا ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ ایسے معاملات کرنے ہیں بچے کے جو اس کی وہ ٹریننگ کرنی ہے کہ جس میں وہ جب قبر میں جائے اور جب آخرت میں اٹھے تو اس کے منہ میں مسکراہٹ ہو کہ میرے ماں باپ نے وہ جو کام کر کے دکھا دیے نا میرے لیے، وہ آج کام آ رہے ہیں میرے، اور وہ آج 50,000 سال کا ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آج جب وہ بولے گا، ہم کہتے ہیں نا ماں باپ کی محنت آج رنگ لا رہی ہے، تو وہ آج والا کانسیپٹ انسان کا اندر اگر آخرت کے دن کا ہے نا تو پھر دنیا میں تمام تر چیزیں منیملسٹک ہو جاتی، کوئی ویلیو نہیں رہتی، کوئی بڑی گاڑیاں، گھر، اس کی جاب کیسی ہوگی، نو، اس کو کون سی اسکل سکھانی ہے وہ صاف سمجھ آ جائے گی کہ کون سی اسکل سکھانی ہے اس کو۔ اگر دنیا کے اندر آپ نے اس کو انجینئر کرنا ہے تو پھر کوئی اور اسکل سیٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ فرعون کا کوئی اور لیڈرشپ ماڈل ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا اور لیڈرشپ ماڈل ہے۔ یہ فرعون موسیٰ کا کانسیپٹ آپ کو شاید سمجھ آ رہا ہوں، میں ایک محاورے کے طور پہ کیسے بول رہا ہوں کہ فرعون بنانا ہے تو وہ والے کام کرنے پڑیں گے، کافی سارے وہ کام کرنے پڑیں گے جس کا موسیٰ بنانے سے کوئی تعلق نہیں۔ سو اٹس سچ اے بگ کنفیوژن، کیونکہ ایک بندہ دنیا کے حصول کے لیے لیڈرشپ سیکھ رہا ہو اور ایک بندہ آخرت کے حصول کے لیے لیڈرشپ سیکھ رہا ہو، تو عمومی طور پہ مسٹیک کرتے ہیں ماں باپ کہ کچھ چیزیں مماثلت رکھتی ہیں تو اکٹھا سکھا دو، چاہے دنیا میں کامیابی ہو چاہے آخرت میں، کچھ چیزیں لیڈرشپ کے پلر جو ہے نا وہ سیم ہے، نعوذ باللہ کوئی پلر سیم نہیں ہے۔ آخرت کے جو سردار ہیں ان کے دنیا کے معاملات کسی بھی لیول کے اوپر اس طرح کے نہیں ہیں جس طریقے کے دنیا کے سرداروں کے۔ سو اٹس سچ اے کامن سینس تھنگ۔ آپ دنیا کے سرداروں میں سے ایک سردار میں بتاتا ہوں آپ کو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کا سردار، آخرت کا سردار، جی ہاں آخرت کا سردار، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں دیکھیں، دنیا میں سرداری ملی، کیونکہ ذہن میں آتا ہے سر دنیا میں بھی تو ملتی ہے اللہ کے بندوں کو سرداری، ہاں ملی، عمر بن خطاب کو ملی۔ آپ عمر بن خطاب کو ریورس انجینئر کریں اپنے گھر میں کہ میں نے اب بڑے ہو کے اس کو عمر بن خطاب بنانا ہے، اب کیسے بنانا ہے اب بتا دوں آپ کو۔ عمر بن خطاب مرتے وقت یا آخری 10 سالوں میں جتنے بھی بینک بیلنس تھا وہ اپنے بچے کے لیے پریپیئر کروانا ہے کہ اس کی اتنی اسکل ہو کہ وہ اتنے پیسے بنائے جتنے عمر بن خطاب کے پاس تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم عمر بن خطاب بنانا چاہ رہے ہیں، دنیا کا بھی لیڈر، آخرت کا بھی لیڈر۔ یہ واحد ایگزامپل آپ کے سامنے ہے نا، جو کیونکہ اس سے بڑی ایگزامپل تو کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے مطلب وہ تو نبی ہیں، تو ایک سائیکالوجی ہوتی ہے ہماری کہ نبی پہ تو ڈائریکٹ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ہم تو عام انسان ہیں، ہم تو بشر غلطی کا پیکر ہیں، اور عمر بن خطاب نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو حضرت عمر بن خطاب جس لیول آف سکسیس آف دا پلانٹ میں پہنچے ہیں، 85% آف دا انہیبیٹنٹ ارتھ ان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، 10 سال 11 سال 11 مہینے، ٹھیک ہے، ایکچولی 10 سال 11 مہینے۔ تو اب دھیان میں رکھیے گا 10 سال آف عمر بن خطاب جو ہیں، وہ اگر میرے بچے کے پاس لاسٹ والے 10 سال، میرے بچے نے وہ اپنی عمر کے آخری 10 سال گزارنے ہیں جو عمر بن خطاب نے گزارے تھے، تو اس کے لیے مجھے ابھی سے تیار کرنا پڑے گا اس کو۔ تو پھر آپ دیکھ لیں عمر بن خطاب کے پاس کتنا بڑا گھر تھا، کون سی گاڑیاں تھیں، کتنے پیسے تھے، خود ہی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ دنیا کا لیڈر بھی اسلام کے فلسفے کے اوپر کوئی اور لیڈرشپ کے ایٹریبیوٹ اسٹرکچر رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا عمر بن خطاب کے پاس اسکل تھی؟ او مائی گاڈ، وہ اسکل تھی کہ کیا کسی بندے نے کیا ذکر کرنا ہے ان کو، ان کی اوریٹری اسکل کیا تھی، ان کی بیسک کریج کا ماڈل جو تھا، وہ باقی کے صحابہ پورے کے پورے مل کے شرما آ جائیں، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام مل کے شرما آ جائیں، اتنی کریج کا ایک پیکر ایک بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایکومین اور وہ سینس کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمر دھیان سے بولا کر، تو جو یہاں پہ زمین میں بولتا اللہ اوپر ارشاد فرما دیتے ہیں، منہ کھولتا تو ہے، وہی مجھے یہاں سے آ جاتی ہے، اوپر اللہ سے آ جاتی ہے،
ایسا ایکومن، ایسی فور سائٹ. ٹھیک ہے، میں جان کے عمر میں خطاب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ کسی اور صحابی کا نام لیتا نا تو آپ نے کہا تھا درویشی سکھا رہے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا لیڈر، میں آخرت کا سب سے بڑا لیڈر. یہ وہ واحد ایگزامپل بنتی ہے کہ جو پیک آف سکسیس پہ ہے، جنت کے بھی سرداروں میں سے، دنیا کے بھی سرداروں میں سے. اب کیا کروں میں جو بچے کو عمر میں خطاب بناؤں؟ اس کو مجھے کس طریقے سے کریج کی ٹریننگ کرنی پڑے گی، اس کو راست بازی کی ٹریننگ کرنی. راست بازی سے بڑی کریج تو کوئی نہیں ہے نا، سچ بولنا بہت بڑا ہمت کا کام ہوتا ہے. یہ لیک آف کریج ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ جھوٹ بولتا ہے. اور سیلفشنس بیسک فلاسفی ہوتی ہے اس کی کہ یار بچ جاؤں تو جھوٹ بول دوں. ٹھیک ہے، سیلف لیسنس کے اندر بندہ سچ بولتا ہے، سیلفشنس والا بندہ سچ نہیں بول سکتا کبھی. سیلفلیسنس والا بندہ اور سچ بولنے والا بندہ دو الگ الگ پرسنالٹیز ہے، لیڈرشپ کا ماڈل ہی الگ ہو گیا یہاں سے. سو اگر آپ صرف عمر بن خطاب کو ہی ریورس انجینئر کریں نا، اور میرا مشورہ یہی ہے کہ سب سے آسان طریقہ یہی ہے بچے پالنے کا کہ عمر بن خطاب کو کے ایٹریبیوٹ سامنے لکھیں اور دیکھیں یہ ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے. تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اینڈ میں سارے پیسے آ بھی گئے تو دینے پڑیں گے. کیونکہ یاد رکھیے گا، مجھے بار بار یہ اعتراض ہوتا ہے کہ سر آپ پیسے بنانے کے خلاف ہیں. میں پیسے بنانے کے خلاف نہیں ہوں، نعوذ باللہ. میں اس لفظ اور اس کانسیپٹ کے خلاف ہوں کہ انسان خود پیسے بناتا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کانسیپٹ کے خلاف. یہ اس سے بڑا طاغوت اور شرک کیا ہونا کہ انسانوں نے کیجولی بولنا شروع کر دیا کہ سال میں کتنے پیسے بنا لیتے. یہ کس قسم کے مسلمان ہیں ہم جو ایسے جملہ بولتے ہیں بے دریغ؟ ایسے تو فرعون بھی نہیں بولتا تھا. ہم کوئی انسان پیسے بناتا نہیں ہے. اللہ جس کو جتنے دے رہے ہیں وہ اس کی اہلیت کے اور اس کے نااہل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ جس کو، اللہ کی مرضی جس کو اللہ جس کا دے رہے ہیں. سو ہم پیسے بناتے نہیں، ہم پیسے لیتے ہیں. تو اللہ نے اگر دینے ہوئے تو لے لیں، آ رہے ہیں تو آنے دیں. تو پرابلم از کہ عمر بن خطاب بنانا ہے تو پیسے تو واپس کرنے پڑیں گے سارے. کیونکہ عمر بن خطاب تو 8 درہم جیب میں تھے جب وہ فوت ہوئے، جب شہید ہوئے ہیں تو 8 درہم تھے ان کے پاس. نہیں، وہ طالب بن ابی طالب کے تھے. عمر کے پاس تو 5 درہم. طالب بن ابی طالب 8 درہم، فوت ہوئے بینک بیلنس 8 درہم. عمر بن خطاب 5 درہم، اور ابو بکر صدیق 3 درہم. یہ ملا کے 12-15 درہم بنتے ہیں. تینوں کی تینوں دنیا کائنات کے سرداروں کی 12 درہم نہیں بنتے. ہم کون سی ٹریننگ دے رہے ہیں بچوں کو؟ تو بارہ بچوں نے سیلفش ہونا ہے. اف دے نو کہ میں نے اینڈ میں سارا کچھ ہی دے دینا ہے. امام شافعی جو ہے نا، انہوں نے بہت گفٹ لیے امام مالک سے. امام مالک واز ان لو ود امام شافعی، سو ہی یوزڈ ٹو گیو. کیونکہ لوگ اتنا ہدیہ دیتے تھے، امام مالک کیا کرتے تھے، سارا کچھ امام شافعی کو دیتے تھے. تو اتنا تھا کہ امام شافعی نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ترکے کا انتظام کرنا پڑے گا. ایسا کرتے ہیں لکھ لیتے ہیں آپ نے مجھے کیا کہہ دیا، کیونکہ کچھ غیر منقولات جائیدادیں بھی آپ مجھے دے دیتے ہیں. تو امام شافعی جب اپنے گھر واپس آئے نا، کیونکہ وہ 9 سال کے تھے جب گھر سے نکلے تھے. یہ پیرنٹل ماڈل بتا رہا ہوں، ماں طاقتور ماں اور بہادر ماں کی نشانی بتاتا ہوں. تو جب وہ واپس آئے نا تو ماں ان کو ریسیو کرنے کے لیے گئی. پوری دنیا کا سفر کر کے آیا اور پوری دنیا پاگل ہوئی ہوئی شافعی کے نام کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی، اور کس بات پہ تھی؟ اللہ کے پیغام پہنچانے کے اوپر نام پہ تھی نا. تو کوئی فلم ہیرو نہیں بنا، کوئی اسپورٹس مین یا پولیٹیشین نہیں. امام شافعی امام بن گیا مومنین کا. تو وہ she went about 700-800 yards. کیونکہ اس وقت گھر کے اس طرح کے سین تو نہیں ہوتے تھے نا کہ بس گھر کے باہر گیٹ پہ بندے آتے ہیں. تو she went across the valley. جب وہ آئے ہیں تو امام شافعی کا پورا قافلہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ امام شافعی نے کہا امام مالک کی طرف سے گفٹ ملا، یہ گھوڑے، یہ اونٹ، یہ غلام اور یہ سارے کے سارے مال. تو امام شافعی کی ماں نے ان 700 یارڈز کے اندر، 700 یارڈز کے اندر امام شافعی کی ماں نے وہ سارا کچھ لوگوں کو دلوایا کہ گھر مجھے وہی بندہ چاہیے جو گھر سے گیا تھا جس نے صرف ایک قمیض پہنی ہوئی تھی. بس that's the only one thing that I left you with, and I'm the only going to accept you in that one shirt. تو جو آخری جس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ گھوڑا بھی جو غلام کھینچ رہا تھا، وہ گھوڑا بھی اس غلام کو دے گا کہ یہ نہ ہو آخری قدم گھوڑے کا اب میری ٹیریٹری میں انٹر ہو جائے. تو ان کو کانسیپٹ کلیئر تھے. یہ نہیں کہ وہ درویشی اور منیمل میں بس ہم نے غریبوں کو مرنا ہے. ان کو پتا تھا کہ امیر ہونا یا غریب ہونا اللہ کی طرف سے ہے. کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو میں آپ سے کہوں کہ اسکل نہ سکھائیں بچے کو. ضرور اسکل سکھائیں، مگر یاد رکھیے گا اسکل کے پیچھے جو پرپس سیٹنگ ہوئی بھی ہوگی وہ اگر آخرت کی ہوگی. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کروڑوں کے اربوں لوگ مر چکے ہیں کہ جو اپنے پلان کے اوپر تھے مگر پلان نہیں پورا کر سکتے. نہ وہ دنیا کا نہ وہ آخرت کا پلان پورا کر سکتے. اربوں لوگ ایسے مر چکے ہیں آج تک. پلان ٹھیک تھا یا غلط تھا وہ پورا نہیں کر سکے اربوں لوگ. ہم نے کہاں سے یہ گارنٹی لے لی ہے کہ جو میں نے پلان بنایا پورا ہوگا، یا وہ آخرت کا پلان پورا ہوگا نہ دنیا کا پورا ہوگا. تو اللہ کو پتا ہے کس سے کیا کام لینا. تو پلان اگر ٹھیک بنایا ہوا آپ نے تو راستے میں اربوں لوگوں کی طرح میں بھی مر جاؤں یا میرے بچے بھی، تو ایٹ لیسٹ ہمیں پتا ہوگا نیت ٹھیک تھی ہماری. ہم نے ایک بیسک سائیکالوجی انسان کی 50 سال جو ہے نا یاشی کر لیتا ہوں، بعد میں اللہ کروں گا. ٹھیک ہے،
تو میں پھر بتا رہا ہوں اربوں لوگ ہیں جو اسی پلاننگ میں مارے گئے، اصلی میں مارے گئے، لٹرلی دے ڈائڈ ایٹ ینگ ایج اینڈ دے ور ویٹنگ کہ میں بعد میں جو ہے نا اپنے، مجھے پتا تو ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کیا ہیں، بعد میں آلٹر کر لوں گا اس کو، یا پھر بیلنس کرتا رہوں گا، ابھی کے لیے کچھ لے لوں بس، اس دوران ہی جان نکل گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بیماری لگ گئی اور وٹ ایور۔ تو اسی لیے میں بار بار اسپتالوں میں بھیجتا ہوں بچوں کو کہ جا کے اسپتالوں میں ان بزرگان سے ملیں جنہوں نے پوری لائف گزاری ہے، وہ نہیں جو یہ ینگ ایج میں بیچاروں کو کینسر ہو گیا، 80 سال کے 90 سال کے بزرگان سے بیٹھیں، اندر کی بات پوچھیں، وہ بتائیں گے یار کہ کوئی چیز کام کی نہیں ہے، اس دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں کہ جس کے لیے ٹائم ضائع کیا جائے۔ اگین میرے خالی کہنے سے تو نہیں پیسوں کی دوڑ ختم ہو جانی، ڈوپامین اتنا ڈائلیٹ ہو چکا ہوا ہے، میرے الفاظ سے ڈوپامین ریٹارڈیشن ہوتی نہیں ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ٹریننگ کرنی پڑے گی، ٹیچنگ سے نہیں، ڈوپامین کی خود۔ سو یور جنرل کوشچن، دا بگر کوشچن از کہ ماں باپ بچوں کو لیے کیا کریں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پڑھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پڑھیں، اور آپ کو پتہ چلے کہ میں نے اس سے زیادہ اچھی اگزامپل نہیں ملے گی کہ جو کہ دنیا میں اتنا انفلوئنس کریٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جس لیول پہ خدمت اس بندے سے لے لی، شاید کسی بھی سے شاید دوبارہ نہ لے۔ سو اٹس اے بگ تھنگ کہ دنیا بھی پیروں کے تلے اور آخرت میں بھی سرداری۔ Can you believe such an amazing example جو اللہ نے ہمیں سامنے رکھی تھی؟ So this is how we need to structure our kids and our parents our parenting model کہ وہ ایٹریبیوٹس تو مجھے لکھ کے پڑھنے پتہ ہونے چاہیے کہ کیا کیا کروں گا تو میرا بچہ کلوز ٹو عمر بن خطاب ہو۔ اوکے، اور میں صحابہ کی ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں تاکہ لوگ انبیاء کے جو ریورس سائیکالوجی کرتے ہیں کہ نہیں انبیاء کی ایگزامپل دینے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو ان کو یہ بہانہ نہ رہے کہ یہ کوئی نبی کی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتایا کہ تو اس لیے معجزے نہیں دے رہا ہوں لوگوں کو بہانہ نہ ملے کہ تو معجزے لے کے کام کرا، نہ سب کا سب انہوں نے وہی کر کے دکھایا نبی علیہ السلام نے کہ جو عام انسان کر سکتا ہے۔